میرے شوہر کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہیں۔ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ پاک معجزہ کر دے اور میرے شوہر صحت یاب ہو جائیں، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ میں درود شریف کا وظیفہ کرتی ہوں۔ میں نے کئی جگہ پڑھا ہے کہ درود شریف سے مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین آمین اس بہن کی مشکلات اللہ تعالی آسان فرما دے۔ آمین۔ اس کے بعد دو ریکویسٹ ہیں ہماری ان سے۔ جی۔ نمبر ایک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو حکم دیا ہے کہ اللہ نے جو بیماری بھی دنیا میں بھیجی ہے اس کا علاج بھی بھیجا ہے۔ تو فرمایا تداووا یا عباد اللہ، اللہ کے بندو علاج کرواؤ، دوائی استعمال کرو۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج پکڑ گیا ہے، کوئی بندہ شوگر کے لیے وظائف بتا رہا ہے، کوئی بلڈ پریشر کے بتا رہا ہے، کوئی کینسر کے بتا رہا ہے، یعنی ہر چیز کے وظائف الگ الگ، پھر ان کی تعداد بھی اپنے پاس لو جی اتنی بار پڑھو گے تو آرام آ جائے گا۔ بلکہ یہاں پر خدائی دعوے شروع ہو گئے کہ فلاں صاحب دم کرتے ہیں شوگر کا، دم کرتے شوگر ختم۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دھوکہ ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہاں جو مسنون وظائف ہیں ان کی وجہ سے اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، اللہ مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں، بیماری کو ختم کر دے، وہ الگ بات ہے۔ تو ان بہن کو چاہیے پہلے تو جو علاج جاری ہے اس کو جاری رکھے۔ اس کے علاوہ ہم ایک دو چیزیں ہم بھی بتاتے ہیں جی پلیز۔ علاج کے طور پر۔ ایک تو وہ جو علاج کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں، اور نمبر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خوبصورت سا فرمان ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کو جس مقصد سے پئیں اللہ وہی مقصد پورا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس زمزم کی فوائد اور ثمرات پر لوگوں نے کتابیں لکھ دی ہیں، اور پھر وہ جو حقیقی واقعات ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ بھی درج کیے۔ ان میں سے اس مناسبت سے میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں۔ جی پلیز۔ اٹلی کا ایک جوڑا میاں بیوی کو اتفاق سے کینسر ہو گیا اور لاسٹ سٹیج پہ پہنچی ہوئی ہے اور جسم گلنا شروع ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان ہیں تو بیوی نے جیسے ہوتا ہے نا وہ آخری خواہش خامہ سے التجا کی کہ اگر تم مناسب سمجھو تو مجھے عمرہ کرا دو۔ تو خامد بھی بیچارہ اس کی حالت دیکھ رہا ہے، پریشان ہے رات دن کا، ٹھیک ہے جی چلتے ہیں عمرہ کرنے چلتے ہیں۔ مکہ مکرمہ پہنچے تو وہ خاتون مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے اندر بھی جہاں خواتین کے لیے جگہ مخصوص کی گئی ہے، جی۔ خواتین میں بیٹھے ہوئے وہ چہرے کو چھپائے رکھتی تھی۔ تو خواتین نے کہا کہ بہن اب یہاں کون سے مرد ہیں سامنے، تو تم ریلیکس ہو جاؤ، نقاب اتار لو، اب یہاں کیا ہے۔ تو وہ اس کو پتا تھا کہ جسم پورا بہت بری حالت ہے، تو یہ دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ تو وہ اصرار کرتے رہے اور وہ چہرہ نہیں دکھاتی۔ لیکن جب کچھ دن گزر گئے اور روز ملنے والی خواتین کے ساتھ تھوڑی سی وہ ریلیکس ہوئیں تو انہوں نے بتا دیا کہ میرے چہرے میں یہ پرابلم ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر تو تم صحیح جگہ پر آ گئی ہو، نیچے زمزم کا کنواں ہے وہاں جاؤ اور زمزم سے پانی لے کے فریش تو اپنے چہرے کو دو، باقی زخموں کو بھی دھو لو اور پیو بھی، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اس موذی مرض سے شفا دے دے۔ جی۔ 1 مہینے کا ان کا وہ ویزا تھا، 1 مہینے کے اندر اس کے وہ زخم خشک ہونے شروع ہو گئے اور صحت بحال ہونی شروع ہو گئی۔ تو حوصلہ ہوا کہ یہ تو زمزم نے کمال کر دیا۔ تو وہ جب واپس گئے اور زمزم ساتھ لے کر چلے گئے تو ڈاکٹر جو کہ پہلے سے علاج کر رہے تھے وہ حیران کہ ایک دم 1 مہینے کے اندر اتنی ریکوری، یہ ممکن نہیں ہے، کون سی دوائی استعمال کی؟ تو انہوں نے بتایا جی ہم نے تو زمزم پیا ہے۔ اللہ تو اکبر۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین رکھتے ہوئے اگر کوئی مریض اپنی بیماری کے لیے زمزم کو پیے تو انشاءاللہ شفا ضرور ملتی ہے۔ آب شفا ضرور استعمال کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا نسخہ ان کو اور بتاتے ہیں۔ جی۔ ہمارے ایک بزرگ بیان کر رہے تھے کہ بہت مالدار آدمی، زندگی مشین کی طرح چلتے چلتے اس وقت پتہ چلا جب کینسر بالکل لاسٹ سٹیج پہ پہنچا ہوا ہے، تو بزرگوں سے دم کروانے آیا کہ دعا کر دیں۔ کہتے دعا تو میں کروں گا، علاج نہ بتا دوں۔ انہوں نے کہا جی علاج بتائیں، میں تو تھک گیا ہوں دوائیاں کھا کے، سارے ڈاکٹر کو چیک کرا کے بتائیں۔ کہتے ہیں اپنے ابائی گاؤں میں کب سے گئے ہوئے ہو؟ کہتے جی مدتیں ہو گئی۔ پرانے دوستوں کو کب سے ملے ہو؟ کہتے جی پتہ ہی نہیں وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں، اس مشینی لائف میں سب بھول چکا ہوں۔ رشتہ داروں کو کب سے ملے ہو؟ کہتے جی صدیاں گزر گئی ہیں۔ کہتے ہیں اچھا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو، من سرہ ان یبسط علیہ رزقہ
وَيُنْسَوْ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حکم ہے کہ جس کو رزق میں خوشحالی چاہیے، کشادگی چاہیے، یا وہ لمبی عمر چاہتا ہے تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ ملنا جلنا شروع کر دے، میل جول رکھے۔ میل جول۔ جی تو اس نے سارے کام شام چھوڑے، میٹنگیں کینسل کی اور اپنے پرانے آبائی گاؤں میں پہنچ گیا۔ اب وہ اس کے پرانے دوست سارے بوڑھے ہو چکے ہیں بظاہر، سارے مل رہے ہیں خوش، آج اس کے گھر دعوت، کل اس کے گھر دعوت، اور اس کا واپس جانے کو دل ہی نہیں کر رہا۔ مہینہ ڈیڑھ مہینہ ان کے ساتھ رہا، وہ پرانی یادیں تازہ کیں، فریش ہوا کھائی، رشتہ داروں کو ملا، محبتیں بانٹیں، کچھ لیں، واپس آیا تو بیماری بہت حد تک ختم ہو چکی تھی۔ تو یہ بھی ایک نسخہ ہے۔ اور تیسرا نسخہ بھی اس بہن کو بتا دیے، اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں 3 جگہ پر وعدہ ہے، جی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے لیے بند راہیں کھول دیتا ہے، مشکلات آسان کر دیتا ہے، اور رزق وہاں سے ملتا ہے جہاں ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے معاملات آسان کر دیتا ہے۔ اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اللہ کی طرف آ جائیں تو انشاءاللہ ان کو صحت ضرور ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر کرے۔ اور درود شریف کا تو انہوں نے خود بتا دیا، بالکل بالکل۔ اور وہ تو وظیفہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اللہ سارے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور ساری پریشانیاں بھی دور کرتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں ہم پڑھ رہی ہیں تو ذرا نیت کر کے پڑھیں کہ اللہ ہمارے اس بیمار کو شفا دے دے، اس لیے ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ تو بیمار کو بھی کہیں وہ خود بھی پڑھے، اور یہ خود بھی پڑھ رہی ہیں بہن بھی، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانیاں فرمائے۔